You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also, don't forget to like, comment, and share. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین ملت، 15 روزہ اجلاس سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج دوسری نشست ہے، اور آج کا موضوع یقیناً آپ کے علم میں ہوگا، یعنی درود و سلام کی اہمیت۔ قرآن و حدیث کے تناظر میں آج اسی موضوع پر کچھ ضروری معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ سب کو حق سننے کی سعادت بخشے، اور ہم سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیقات سے مالا مال فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اپنی ساری مخلوقات میں افضلیت کے لیے، فوقیت کے لیے حضرت انسان کو منتخب کیا، اور ان انسانوں میں جو درجہ بندی ہے اس میں اللہ رب العزت نے نبیوں، رسولوں کو کائنات انسانی کے تمام افراد پر جو فوقیت اور فضیلت بخشی ہے، وہ فضیلت دنیا کے کسی ولی کو، کسی صحابی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ پھر اللہ رب العزت نے ان نبیوں، ان رسولوں میں بھی درجات رکھے ہیں۔ تمام انبیاء اور رسول ایک ہی فضیلت اور ایک ہی طرح کی عظمت کے حامل نہیں ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے کہ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے کسی کو کسی پر فوقیت اور فضیلت بخشی ہے۔ ان تمام نبیوں، ان تمام رسولوں میں سب سے بلند و بالا مقام، سب سے زیادہ افضلیت اور فوقیت جس عظیم رسول کو حاصل ہے، وہ عبداللہ کے در یتیم اور آمنہ کے لخت جگر اور عبد المطلب کے پوتے اور ابو طالب کے بھتیجے اور اللہ کے وہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جن کے صدقے میں نبیوں کو نبوت ملی اور جن کے طفیل رسولوں کو رسالت ملی۔ تمام نبیوں، تمام رسولوں میں سب سے زیادہ بلند و بالا مقام نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اس میں یہ جملہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ما قبل کے نبیوں، رسولوں کی بعثت مخصوص حلقوں کے لیے، مخصوص قوموں کے لیے، مخصوص افراد کے لیے ہوتی تھی،
لیکن نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کافۃ للناس ہے۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوایا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ میرے محبوب نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، میں تم تمام کی طرف اللہ کی طرف سے، اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا ہوں۔ اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کے تعارف میں اتنے جامع انداز میں یہ بات کہی ہے جو ماقبل کے کسی نبی اور کسی رسول کو یہ وصف حاصل نہ ہو سکا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ماقبل کے کسی نبی اور کسی رسول نے نہ تو عالمگیریت کا دعویٰ کیا اور نہ کسی نبی اور رسول کو عالمگیریت حاصل ہوئی۔ سب کے خطے الگ الگ متعین تھے، مخصوص حلقوں میں ان کی کارکردگی رہی ہے، لیکن نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عالمگیریت کا دعویٰ بھی کیا اور الحمدللہ آپ کو عالمگیریت نصیب بھی ہوئی۔ کائنات کے جس خطے میں آپ جائیں، زمین کے جس حصے میں آپ جائیں، وہاں لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں ضرور سنائی دیں گی۔ اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں اور تمام رسولوں پر جو فوقیت اور فضیلت بخشی ہے الگ الگ اسلوب میں بیان کیا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جن اوصاف حمیدہ کو بیان کیا ہے، ان میں سے ایک ایک وصف عظمتوں بھرا ہے، رفعتوں بھرا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی عظمتیں اجاگر کیں، ان کے سامنے گفتگو کرنے کے آداب بتائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کر دینا اور ان کی بارگاہ میں ایسے چیخ چلا کر بات نہ کرنا جیسے کہ آپس میں کر لیتے ہو۔ اگر تم نے ایسی حرکت کی تو تمہاری زندگی کی تمام نیکیاں ضائع ہو جائیں گی اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ نبی کی بارگاہ میں الفاظ کے استعمال کے سلسلے میں بھی اللہ رب العزت نے اپنے ایمان والے بندوں کو پابند کیا کہ الفاظ کے انتخاب میں بے پناہ احتیاط رکھنا۔ جو الفاظ نبی کے لیے استعمال کیے جائیں ان کے اوپر پوری طرح غور و فکر کر لینا کہ اس میں کسی زاویے سے بے ادبی تو شامل نہیں ہو رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ ایک ایسا لفظ جس کے ایک معنی تو اچھے ہیں اور دوسرے معنی برے ہیں، اچھے معنی کی نیت سے بھی وہ لفظ نبی کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس میں ایک پہلو برائی کا موجود ہے۔ قرآن مجید نے متعدد زاویوں سے انسانوں کو آگاہ کیا
کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اور آپ کے مرتبہ کو ملحوظ نظر رکھنا، کیونکہ ذرا سی بے ادبی تم کو ایمان سے خارج کر دے گی۔ اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے خود اپنا عمل اور اپنے فرشتوں کا عمل ان الفاظ میں اجاگر کیا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ بھیجنا کتنا عظیم عمل ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو اس کا بعد میں مکلف ٹھہرایا، پہلے اپنا عمل بتایا کہ یہ وہ عظیم الشان عمل ہے جو میں خود کرتا ہوں اور میرے سارے فرشتے اس کام کو انجام دیتے ہیں۔ اللہ نے اپنا عمل بتایا اور اپنے فرشتوں کے عمل کی وضاحت کی، پھر اہل ایمان کو خطاب کیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے ایمان والو تم نبی پر صلاۃ بھیجو، وسلموا تسلیما، اور خوب سلام بھیجو۔ اللہ نے پہلے اپنا عمل بتایا اور اپنے فرشتوں کے عمل کی وضاحت کی، اور پھر ایمان والوں کو اس بات کا مکلف کیا کہ تم بھی یہ کام کرو۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کام کی اہمیت، عظمت سمجھنے کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام اس طرح بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح شریعت اسلامیہ میں مطلوب ہے، اپنی خواہش کے مطابق نہیں، اپنی مرضی کے مطابق نہیں، اپنے طرز کے مطابق نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ و سلام کا حکم ہمیں اور آپ کو دیا، اس کا طریقہ بتایا، اس کے آداب بتائے، اس کے صیغے اور جملے اور الفاظ سکھائے۔ انہی صیغوں کے ساتھ، انہی جملوں کے ساتھ، انہی الفاظ میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام بھیجیں تاکہ اللہ کا یہ حکم ہم پورا کر سکیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ قرآن مجید میں اللہ نے اپنے ایمان والے بندوں کو جہاں کہیں جو عمل بتایا ہے، کسی ایمان والے کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اس عمل کو اپنی مرضی کے مطابق کرے۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اس نماز اور صلاۃ کی اقامت میں ہماری مرضی چلے گی یا اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ چلے گا؟ ہماری اور آپ کی مرضی کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ اقیم الصلاۃ میں اللہ کا حکم ہمیں نبی کے طریقے پر پورا کرنا ہے۔ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں ہماری خواہشات اور ہماری پسند اور ناپسند کا کوئی دخل نہیں، اللہ کے حکم کو نبی کے طریقے پہ پورا کیا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، روزے رکھو۔ وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، تو کیا روزوں میں ہماری مرضی چلے گی؟ روزوں کو ہم اپنی خواہش کے مطابق ادا کریں گے؟ نہیں، اللہ کا حکم ہم نبی کے طریقے پر پورا کریں گے۔ اگر انسانوں کی مرضی کا اس میں عمل دخل ہو جاتا تو ہندوستان میں مئی جون میں کبھی رمضان آ ہی نہ پاتے، تبدیلی کر دیتے کہ اللہ کو 30 دن کے روزے چاہیے، ہم تو 35 دن کے دے دیں گے روزے، لیکن دسمبر اور جنوری میں دیں گے۔ ہماری اور آپ کی مرضی کا اس میں کوئی دخل نہیں۔
اللہ کا حکم نبی کے طریقے پر پورا ہوگا۔ حج، اللہ رب العزت نے اہل ایمان میں سے اپنے ان بندوں کو جو صاحب استطاعت ہیں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج بے شک سب پر فرض نہیں، لیکن جن صاحب استطاعت اہل ایمان پر فرض ہے تو کیا وہ حج کو اپنی مرضی کے مطابق ادا کریں گے، اپنی خواہش کے مطابق؟ غریب لوگ احرام باندھیں، مالدار ترین لوگ اپنے لباس میں آئیں، نہیں، اللہ کا حکم نبی کے طریقے پر پورا کیا جائے گا۔ حج کو ادا کرنے میں اپنی خواہشات کا اور اپنی مرضی کا اور اپنی پسند کا اور ناپسند کا کوئی دخل نہیں۔ خدا کر یہ بات ہماری اور آپ کی سمجھ میں صلاۃ و سلام کے سلسلے میں بھی آ جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم نبی علیہ السلام پر صلات بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ یہ کس کا آرڈر ہے؟ اللہ کا۔ تو اس میں ہماری مرضی چلے گی؟ ہماری خواہش کا کوئی دخل ہوگا؟ ہماری پسند اور ناپسند کی کوئی حیثیت رہے گی؟ کام کرنا ہے صلاۃ و سلام کا، اللہ کا یہ حکم برپا کرنا ہے نبی کے طریقے پر۔ اذان پکارتے ہیں نماز سے قبل، دعوت تامہ، تو کبھی کسی نماز کا جب وقت ہو جائے اور مؤذن صاحب مائک پہ آ کے اذان پکاریں اپنی اردو زبان میں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ آج یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابھی تک تو اذان ہوتی تھی اللہ اکبر کے ساتھ، اور آج مؤذن صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ مؤذن صاحب نے کوئی غلط بات نہیں کہی، اسی اللہ اکبر کا ترجمہ کیا ہے۔ پوری اذان اگر وہ اردو زبان میں پکاریں، کیا اذان وجود پذیر ہو جائے گی؟ کیا اس اذان سے سنت کے مطابق نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ نہیں ادا کی جا سکتی، حالانکہ پورا ترجمہ کیا ہے انہوں نے اذان کا اردو زبان میں۔ اذان تو جب ہوگی جب آپ اس کو اللہ کے حکم کو نبی کے طریقے پر برپا کر دیں گے۔ کوئی بھی ملک ہو، وہاں کوئی بھی زبان بولی جاتی ہو، اذان اگر ہوگی تو اللہ اکبر کے ساتھ ہوگی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، یہی جملے استعمال کیے جائیں گے، کسی کی سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، لیکن انہی الفاظ کا استعمال ہوگا تو اذان ادا ہوگی۔ اس میں اپنی پسند اور ناپسند کا کوئی دخل نہیں۔ ہاں، اپنے گھر میں بیٹھ کے آپ اس کا ترجمہ اردو زبان میں کریں، کوئی دقت نہیں۔ آپس میں بیٹھ کے اذان کو سمجھیں، کوئی دقت نہیں، لیکن جب اللہ کا حکم پورا کرنا ہوگا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب یہ اذان پکاری جائے گی، اللہ کا حکم پورا کیا جائے گا نبی کے طریقے پر، تو الفاظ بھی وہی استعمال کیے جائیں گے جو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوئے ہیں۔ قرآن مقدس میں اللہ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ صلو علیہ اللہ کا حکم ہے، ایمان والو تم صلاۃ بھیجو نبی پر۔ یہ ہمارے اپنے الفاظ میں یہ حکم پورا ہو سکتا ہے؟ ہماری تعبیرات میں، ہماری زبان کی تعبیرات میں یہ حکم پورا ہو سکتا ہے؟ یہ حکم تو پورا نہیں ہوگا۔ ہاں، آپ اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں اپنی زبان میں، وہ منع نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں نے اپنی اپنی زبانوں میں صلاۃ و سلام لکھ کر کے، پڑھ کر کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنی عقیدتوں کا اظہار کیا ہے۔ بڑی خوبی کی بات ہے، اچھی بات ہے، کرنا چاہیے،
وہ آپ کے اور ہمارے جذبات اور عقیدتوں کا تو ترجمان بن سکتا ہے، لیکن صلو علیہ کا آرڈر اس زبان سے پورا نہیں کیا جا سکتا۔ جن لوگوں نے سلام لکھا ہے، صلاۃ لکھا ہے اپنی اردو زبان میں یا کسی اور زبان میں، بڑی مبارکباد کے قابل ہیں۔ وہ خود اس فقیر نے اردو زبان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنے جذبات اور اپنی عقیدتوں کا اظہار کیا ہے۔ سلام لکھا ہے میں نے، جن کی آمد پہ باد بہاری چلی، گلشنوں میں چٹکنے لگی ہر کلی، شور برپا ہوا یہ گلی در گلی، آ گئے ہیں بشیر و نذیر و نبی، وہ بتائیں گے سب کو حلال و حرام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام۔ لکھا ہے میں نے، 63 اشعار ہیں میرے اس سلام میں، لیکن میرا لکھا ہوا یہ سلام میرے جذبات کا ترجمان تو بن سکتا ہے، لیکن صلو علیہ وسلموا تسلیما کا حکم اس سے پورا نہیں ہو سکتا۔ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ میں اپنے لکھے ہوئے صلاۃ و سلام کا آپ کو پابند بھی نہیں بنا سکتا کہ جب تک آپ میرا لکھا ہوا نہیں پڑھیں گے، جب تک آپ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ نے اس حقیقت کو شروع میں سمجھ لیا کہ صلو علیہ وسلموا تسلیما کا حکم حقیقت میں اسی وقت پورا ہوگا جب ہم اللہ کے اس حکم کو نبی کے طریقے پر پورا کریں گے۔ کریں گے کوشش؟ میں نے شروع میں یہ مضمون اس لیے سمجھایا تاکہ وہ تمام جھگڑے ختم ہو جائیں کہ یہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں اور یہ نہیں پڑھتے۔ عقیدے کے طور پہ یہ مسئلہ دل اور دماغ میں ہر وقت مستحضر رہنا چاہیے کہ صلاۃ و سلام کا منکر مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ ممکن نہیں کہ ایک آدمی یہ کہے کہ میں صلاۃ و سلام کا انکار کرتا ہوں، میں نبی پہ صلاۃ نہیں بھیجوں گا، نعوذ باللہ من ذالک، میں نبی پہ سلام نہیں بھیجوں گا۔ اس انکار کے نتیجے میں وہ منکر ٹھہرے گا، کافر ٹھہرے گا، اس کا اسلام سے کیا تعلق؟ صلاۃ و سلام کا منکر مومن نہیں ہو سکتا۔ صلاۃ و سلام کا انکار کرنے والا مسلم نہیں ہو سکتا۔ کیسے ہو جائے گا جب اللہ کا آرڈر ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور وہ صلاۃ و سلام کا انکار کر رہا ہے، اللہ کے حکم کو ٹھکرا رہا ہے؟ کیسے مومن ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل طے ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا انکار انسان کو ایمان سے نکال کے کفر کی وادیوں میں پہنچا دیتا ہے۔ ہاں، آپ کو یہ حق ہے کہ جو سلام میں نے لکھا ہے آپ وہ نہ پڑھیں، جو آپ نے لکھا ہے وہ میں نہ پڑھوں، اس میں کیا دقت ہے؟ یہ تو میرا کلام ہے، وہ آپ کا کلام ہے۔ نہ آپ نے مجھ پر ایمان قبول کیا ہے کہ میرا سلام ضرور پڑھیں، نہ میں نے آپ پر ایمان قبول کیا ہے کہ آپ کا میں سلام پڑھوں۔ وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، وہ آپ کے اپنے جذبات ہیں۔ ہم غلامان مصطفیٰ ہیں، ہم غلامان محمد الرسول اللہ ہیں، تو جن کا کلمہ پڑھا ہے ان پر صلاۃ و سلام پیش کرنے کے لیے انہی کی بارگاہ کے عطا کردہ الفاظ کو ہم استعمال کریں گے۔ بات واضح ہو گئی؟ صلاۃ و سلام ہمارے ذمے کیوں رکھا گیا؟ اس کو ذرا توجہ سے سنیے گا کہ اللہ نے ایمان والے بندوں کو اپنے نبی کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام بھیجنے کا مکلف کیوں بنایا؟ اس رسول رحمت کو ہم گنہگاروں کے صلاۃ و سلام کی واللہ کوئی ضرورت نہیں تھی، جس کی بارگاہ میں ہمہ وقت اللہ رب العالمین کی طرف سے صلاۃ نازل ہوتی رہتی ہو۔ اس رسول رحمت للعالمین کو ہمارے اور آپ کے سلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جس کی بارگاہ میں اللہ کی جانب سے ہمہ وقت سلام نازل ہوتا رہتا ہو، جس کی بارگاہ میں جبریل امین غلامانہ انداز میں حاضر ہوتے ہوں۔
جن کی بارگاہ میں فرشتے ہمہ وقت صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہتے ہوں، اس عظیم رسول کو ہم گنہگاروں کے صلاۃ و سلام کی کوئی حاجت ہو سکتی ہے؟ کوئی ضرورت ہو سکتی ہے؟ پھر اللہ نے ہمیں اور آپ کو کیوں مکلف بنایا؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ کیوں ہمیں اس کا حکم دیا گیا؟ دراصل نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر جتنے احسانات ہیں، ان احسانات عظیمہ میں سے کسی ایک احسان کا بدلہ ہم نہیں چکا سکتے۔ وہ آئے تو رحمتیں ملی، وہ تشریف لائے تو نور ملا، وہ آئے تو راستے اجاگر ہو گئے، وہ تشریف لائے تو تاریکیاں چھٹ گئیں، وہ تشریف لائے تو ظلمتیں ختم ہو گئیں، ان کی آمد سے گھٹا ٹوپ اندھیرے نور میں تبدیل ہو گئے۔ وہ آئے تو کھانے کا طریقہ مل گیا، وہ تشریف لائے تو پینے کا سلیقہ مل گیا، وہ تشریف لائے تو زندگی گزارنے کا طریقہ مل گیا، وہ تشریف لائے تو نظام زندگی مل گیا، وہ تشریف لائے تو اللہ کی معرفت مل گئی، وہ تشریف لائے تو اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ مل گیا، وہ تشریف لائے تو ان کی برکت سے ہمیں اور آپ کو اللہ کی عبادت کا سلیقہ مل گیا۔ جو نظام عبادت ہمیں اور آپ کو ملا ہے وہ صرف اور صرف دربار مصطفیٰ سے ملا ہے۔ ان کے احسانات اتنے ہیں لا تعد ولا تحصى، انہیں گنا نہیں جا سکتا، احسان مصطفیٰ کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ بیٹے نے باپ کو تعلیمات مصطفیٰ کی روشنی میں پہچانا تو اس نے احترام کرنا شروع کر دیا۔ باپ نے اپنی اولاد کو تعلیمات نبوی کی تناظر میں پہچانا تو ماں باپ کو اپنی اولاد کے حقوق معلوم ہوئے اور ایسی پرورش کی مشعل راہ اور مینار نور بن کر وہ نسل لوگوں کے سامنے آئی۔ شوہر کو بیوی کے حقوق معلوم ہوئے اور بیوی کو شوہر کے مقام کا پتہ چل گیا، پڑوسی کو پڑوسی کے حقوق کا پتہ چل گیا۔ کن کن باتوں کا تذکرہ کیا جائے، یہ پورا نظام زندگی اگر ملا ہے تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے نتیجے میں ملا ہے۔ آپ جو بھی اچھا کام کر رہے ہیں وہ صدقہ ہے میرے مصطفیٰ کا، جو بھی آپ نیکی کا کام انجام دے رہے ہیں وہ طفیل ہے میرے مصطفیٰ کا۔ اس کے اعتراف میں، اس کو تسلیم کرنے کے لیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بے شمار احسانات ہیں ہم پر، ہم آپ کے کسی احسان کا بدلہ تو نہیں چکا سکتے، بس یہ کہہ سکتے ہیں اللہم صلی علی محمد۔ یہ گویا ایک طرح کا اعتراف ہے نبی علیہ السلام کے احسانات کا۔ یہ ہے صلاۃ و سلام کی بنیادی وجہ، ورنہ ہم گنہگاروں کے نہ درود کی ان کو ضرورت ہے، نہ ہم گنہگاروں کے سلام کی ان کو ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو کتنا مقام عطا کیا، کتنا بلند مقام عطا کیا، کتنی عظمتوں سے رفعتوں سے انہیں مالا مال کر دیا جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں۔ ایک صحابی رسول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اس حال میں حاضر ہوا کہ آپ علیہ السلام سجدہ ریز تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف بڑے مشہور صحابی ہیں۔ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس حال میں حاضر ہوا کہ آپ علیہ السلام سجدہ ریز تھے، سجدے میں مصروف تھے، اور آپ علیہ السلام نے وہ سجدہ بڑا طویل کر دیا۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ میں انتظار کرتا رہا، بڑے طویل وقفے کے بعد جب نبی علیہ السلام سجدے سے فارغ ہوئے تو مجھ سے ایک بات کہی کہ جبریل امین میرے پاس آئے تھے، اپنے مقام کو سمجھنا کہ جو آپ نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں
نبی پر کوئی احسان نہیں کرتے، اس درود و سلام کی برکت سے اللہ نے ہمیں اور آپ کو نوازنے کا انتظام کر دیا ہے۔ آپ اس حدیث کے حوالے سے سمجھیں، کبھی غرور آ جائے کہ ہم نے نبی پر اتنی 1000 مرتبہ درود بھیجا ہے، کون سا احسان کر دیا؟ جتنی بار درود بھیجو گے اسی قدر اللہ ہمیں اور آپ کو اپنی رحمتوں سے مالا مال کرے گا۔ یہ ہمیں اور آپ کو نوازنے کا طریقہ اللہ نے عطا کر دیا، تم یہ کام کرو اور ہم تمہیں ایسے نوازیں گے۔ الگ الگ اسلوب میں، الگ الگ زاویوں سے اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوازشات کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا، آپ سجدے میں مصروف تھے، بڑا طویل سجدہ کیا، اور جب آپ علیہ السلام سجدے سے فارغ ہوئے تو مجھ سے کہا کہ عبد الرحمن، میرے پاس جبریل امین آئے تھے، اور آنے کے بعد انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص آپ پر ایک مرتبہ صلات بھیجے تو میں اس پر رحمت بھیجتا ہوں، جبریل کہہ رہے ہیں، اور جو شخص آپ پر سلام بھیجے میں اس کو سلام کرتا ہوں۔ میرے ایمان والے بھائیوں، آپ ذرا نوازشات کا انداز تو دیکھیں۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں صلات بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ جبریل امین تو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کے یہ کہہ گئے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو صلات بھیجے گا میں اس پر صلات بھیجوں گا، رحمت بھیجوں گا، اور جو آپ کو سلام پیش کرے گا میں اسے سلام کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کی اس عطا پر کہ اللہ نے میری امت کو یہ مقام عطا کیا، ان کو ذمہ داری دی کہ مجھ پر صلاۃ و سلام بھیجو، اور اپنے تمام فرشتوں میں سب سے بڑے فرشتے جبریل امین کو مکلف بنایا کہ نبی پر جو صلاۃ بھیجے جبریل تم اس پر رحمت بھیجنا، اور میرے مصطفیٰ پر جو سلام بھیجے جبریل امین تم اسے سلام کرنا۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کی اس عطا پر سجدے شکر کرنے کے لیے میں سجدہ ریز ہو گیا، اور اتنا طویل سجدہ کیا ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ آپ نے میرے ذریعہ میری امت کو یہ مقام عطا کیا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو درود و سلام، صلاۃ و سلام پورے ادب کے ساتھ، نہایت احترام کے ساتھ اس طرح پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کو مطلوب ہے۔ اپنے انداز سے نہیں، اپنی خواہش سے نہیں۔ اگر ہم اور آپ یہ کام اپنی خواہش کے مطابق کریں گے تو اس صلاۃ و سلام کے ساتھ پھر میوزک آ جائے گا، اور آیا۔ حالانکہ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ صلاۃ و سلام کے ساتھ میں یہ میوزک کہاں سے آ گیا؟ صلاۃ و سلام کے ساتھ میں یہ ڈھول باجے کہاں سے آ گئے؟ اور اللہ معاف فرمائے، اس صلاۃ و سلام کے ساتھ میں یہ ڈانس کہاں سے آ گیا؟ اس صلاۃ و سلام کو پیش کرنے کے لیے لڑکوں اور لڑکیوں کا مشترکہ ڈانس کہاں سے آ گیا؟ کیونکہ ہم نے اللہ کے اس حکم کو، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس حکم کو ہم نے اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق نہیں پورا کیا، اپنی خواہشات کو داخل کر دیا، اور لوگوں کے ذہنوں کو ایسا کیپچر کر لیا اس موضوع پر کہ امت کو سوچنے کا بھی موقع نہ ملا کہ صلاۃ و سلام کی حقیقت کیا ہے۔ امت کو ان لوگوں نے اتنا موقع ہی نہ دیا کہ وہ صلاۃ و سلام کے فلسفے کو سمجھ سکے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو مکلف بنایا ہے، صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اس میں سیدھا فائدہ ہمارا اور آپ کا ہے۔ اس صلاۃ و سلام کے ذریعہ نہ اللہ کا کوئی فائدہ نہ رسول اللہ کا کوئی فائدہ وابستہ ہے۔ اگر فائدہ ہے تو ہمارا اور آپ کا، اگر فائدہ ہے تو صلاۃ و سلام پیش کرنے والوں کا فائدہ ہے۔
صحیح مسلم کی وہ حدیث پڑھ لیجئے گا، علماء سے سن لیجئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے جواب کے تعلق سے حکم دیا ہے، جو مؤذن کہتا ہے وہی تم کہو۔ مؤذن جو اذان کے جملے پکارتا ہے انہی جملوں کے ساتھ تمہیں جواب دینا ہے۔ جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو تم کہو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو تم بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پوری اذان کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، تعلیم دیا۔ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ یہ تلقین فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کریں گے اس پہ عمل انشاءاللہ۔ اذان سنیے اور اس کا جواب دیجیے، ہمارے نبی کی تلقین ہے، ہمارے نبی کی ہدایت ہے۔ پھر فرمایا کہ جب جواب سے فارغ ہو جاؤ تو مجھ پہ درود بھیجو۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس کا فائدہ بتایا، تم نے اگر مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا تو اللہ تم پر 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میرے لیے وسیلے کی دعا کر دو۔ وسیلے کی دعا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد۔ یاد ہے یہ دعا؟ بڑی اہم دعا ہے یہ، اس کا نام ہے دعائے وسیلہ۔ وسیلے کی دعا کرنی ہے نبی علیہ السلام کے لیے۔ کیا ہے وسیلہ؟ اسی مسلم کی صحیح حدیث میں آگے وضاحت موجود ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وسیلہ جنت کا ایک نہایت مخصوص محل ہے جو اللہ کے بندوں میں سے صرف اور صرف ایک بندے کو ملے گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہوں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وسیلہ جنت کا ایک مخصوص محل، ایک مخصوص مقام ہے جو اللہ کے تمام بندوں میں سے صرف ایک بندے کو ملے گا، میں امید کرتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہوں گا۔ یہ بات طے ہو گئی۔ وسیلہ کا جو مقام ہے وہ میرے مصطفیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں ملے گا۔ اللہ کا اپنے حبیب سے وعدہ ہو چکا ہے، میرے محبوب یہ مقام وسیلہ صرف آپ کو ملے گا، مقام محمود پہ صرف اور صرف آپ کو فائز کیا جائے گا۔ تو پھر ہماری اور آپ کی دعاؤں کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ہماری اور آپ کی دعاؤں کی وجہ سے میرے مصطفیٰ کو مقام وسیلہ ملے گا؟ میاں ہم اور آپ دعا کریں یا نہ کریں، وہ مقام وسیلہ میرے مصطفیٰ کو مل کر رہے گا۔ اللہ کا ان سے وعدہ ہو چکا ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی کر ہی نہیں سکتا۔ پھر ہمیں اور آپ کو کیوں مکلف کیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہ حکم کیوں دیا کہ اذان کا جواب دے کر درود پڑھنا اور پھر میرے لیے وسیلے کی دعا کر دینا؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة۔ اس کے بعد کا جملہ بڑا اہم ہے، آتی محمدن الوسیلہ، اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما، وہ جنت کا جو مخصوص محل ہے وہ میرے مصطفیٰ کو عطا فرما۔ میاں جب ہماری اور آپ کی دعاؤں کا اس مقام وسیلہ کے ملنے میں کوئی دخل ہی نہیں ہے تو پھر ہمیں اور آپ کو دعا کا حکم کیوں دیا گیا؟ کیوں ہمیں اس کا مکلف بنایا گیا؟ نبی کو ہمارے اور آپ کے تعلق سے کسی دعا کی واللہ کوئی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے تو ہمیں اور آپ کو دعائے وسیلہ کرنے کا حکم اس لیے دیا تاکہ اس امت کا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔
ہم اور آپ دعا کریں یا نہ کریں، میرے مصطفیٰ کو مقام وسیلہ مل کر رہے گا، لیکن اگر دعا کر دی تو ہمیں اور آپ کو کیا ملے گا؟ کروڑوں درود و سلام ہوں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے فرمایا کہ جو اذان کا جواب دے کر درود پڑھ کر میرے لیے وسیلے کی دعا کر دے، کل قیامت کے دن میرے ذمے اس کی شفاعت واجب ہو جائے گی۔ فائدہ کس کا نکلا؟ نبی کا؟ نہیں، سیدھا فائدہ ہمارا اور آپ کا ہے۔ ہمارے اور آپ کے مسئلے حل ہوں گے، ہمیں اور آپ کو شفاعت مصطفی مل جائے گی۔ اس شفاعت مصطفی کے بغیر جنت میں داخلہ نہیں ہو سکے گا۔ وہ شافی محشر اور ساقی کوثر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس شان و شوکت کے ساتھ اور کس جاہ و جلال کے ساتھ میدان محشر میں تشریف فرما ہوں گے، ان کی ایک جھلک کو دیکھنے کے لیے ہر ایمان والا بےتاب ہو رہا ہوگا۔ نبی کا قرب کیسے ملے گا میدان محشر میں، ابھی اس کا بھی تذکرہ کروں گا، لیکن اس سے پہلے آپ اس حقیقت کو سمجھ لیجئے کہ اگر اللہ نے ہمیں اور آپ کو درود و سلام کا مکلف بنایا ہے تو اس میں نہ اللہ کا کوئی فائدہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فائدہ، اس میں سیدھا فائدہ ہمارا ہے۔ اور یہ حکم دیا گیا کہ اذان کا جواب دے کر درود پاک پڑھ کر تم نبی کے لیے وسیلے کی دعا کر دو۔ دعاؤں سے نبی کا تو کوئی فائدہ نہ ہوگا، لیکن اگر ہم نے اللہ سے یہ کہہ دیا آتی محمدن الوسیلہ، اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما دے، تو اس دعا کی برکت سے ہماری اور آپ کی شفاعت کا مسئلہ کل میدان محشر میں حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو ہم درود و سلام پڑھتے ہیں، اس کا فائدہ مزید ہمیں کیا ملے گا؟ ایک فائدہ تو میں نے اس حدیث کے حوالے سے، صحیح مسلم کے حوالے سے آپ کو بتایا۔ اب ذرا مزید فائدے دیکھیں۔ ایام کی بھی خصوصیات ہیں۔ سید الایام جمعہ ہے۔ جو عمل آپ کسی اور دن کریں اور جمعے کو کریں تو اور دنوں کے لحاظ سے جمعے کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ سید الایام ہے، تو عمل کی قیمت میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور اس کا عدد بھی اپنے ذہن میں محفوظ رکھیے گا، 100 مرتبہ۔ درود شریف کتنی مرتبہ پڑھا جائے؟ 100 مرتبہ۔ جمعے کو یا شب جمعہ کو، میں جمعرات کا لفظ یوں نہیں استعمال کروں گا کہ اس سے آپ کنفیوز ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارے یہاں جمعرات ایک دن ہے۔ جمعے کو 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں، یا شب جمعہ میں آپ 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اس سے کیا ملے گا؟ آئیے پہلی فرصت میں ہم تہیہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہم جمعے کو یا شب جمعہ کو 100 مرتبہ درود پاک کا اہتمام ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ یہ فقیر جس مسجد میں خدمت انجام دیتا ہے، سعیدیہ مسجد میں، زمانہ ہو گیا ہمارے ہاں معمول ہے جمعے کے دن جمعے کی نماز سے فارغ ہو کر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ اب چونکہ درود و سلام میں کوئی چیخ پکار تو ہے نہیں، خاموشی کے ساتھ میں لوگ بیٹھتے ہیں۔ کبھی آپ کو موقع ملے تو آپ بھی تشریف لائیے اور دیکھیے کتنی نورانی محفل ہوتی ہے۔ یقین جانیے اس میں شریک ہر شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، برکتوں کی بارش ہو رہی ہے، اور یقیناً ہو رہی ہے کیونکہ حدیث سے ثابت ہے۔ تو جمعے کے دن یا شب جمعہ میں اگر آپ نے 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا، اور میں نے عرض کیا کہ اس پہ خواہش غالب نہ آ جائے، صلو علیہ وسلم تسلیما، اس انداز سے پورا کرنا ہے جیسا اسلام میں مطلوب ہے۔ آپ انڈین زبان میں، پنجابی زبان میں، انگریزی زبان میں یا کسی اور زبان میں انسان کا تخلیق کردہ کلام پڑھیں، اچھی بات ہے، ہم کیوں اسے منع کریں، لیکن یہ طے ہے کہ وہ صلو علیہ وسلم تسلیما کا آرڈر اس سے پورا نہیں ہوگا۔ اگر اسے پورا کرنا ہے اور اللہ کا حکم پورا کرنا ہے تو پھر آپ کو وہ صیغے پڑھنے پڑیں گے، وہ الفاظ پڑھنے ہوں گے جو بارگاہ مصطفی سے عطا ہوئے ہیں۔ آپ انصاف سے بتائیں
دنیا کا کوئی کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو جائے، کوئی کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو، کیا اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ میں وہ نور ہو سکتا ہے جو میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ میں نور تھا؟ نہیں ہو سکتا۔ آپ قرآن کا ترجمہ پڑھیں اور قرآن کے الفاظ پڑھیں تو قرآن کے الفاظ میں جو نور ہے وہ ترجمے میں نہیں آ سکتا۔ اس لیے آپ اس بات کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں کہ صلو علیہ وسلموا تسلیما، حقیقت میں اس کا حکم جب ہی پورا ہوگا جب ہم اس کو اس زبان میں پیش کریں گے جو زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو آپ کی بارگاہ سے صیغے اور جملے ہمیں اور آپ کو ملے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص جمعے کو یا شب جمعہ کو 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، صلات پڑھے، آپ بتائیں کہ وہ صلات، وہ سلام کس زبان میں پڑھیں گے آپ؟ ذرا ایسے زور سے بولیے کہ میں سمجھوں کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں۔ عربی میں، اور وہ بھی نبی والے الفاظ پڑھیں گے، اس میں بہت زیادہ نور ہے، بلکہ یوں کہیے نور ہی نور ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جمعے کو یا شب جمعہ کو 100 مرتبہ درود شریف پڑھے تو اللہ رب العزت اس کی 100 ضرورتیں پوری کر دیں گے۔ اگر آپ نے 100 مرتبہ درود شریف پڑھا جمعے کو یا شب جمعہ کو تو اللہ آپ کی کتنی ضرورتیں پوری کریں گے؟ 100۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ 100 ضرورتیں جو آپ کی پوری ہوں گی، 100 میں سے 70 ضرورتیں ان کا تعلق آخرت سے ہے اور 30 ضرورتیں ان کا تعلق دنیا سے ہے۔ زیادہ وقت کہاں گزرے گا، دنیا میں یا آخرت میں؟ تو 30 یہاں پوری کروا لو اور 70 آخرت میں۔ نبی علیہ السلام نے 100 حاجتیں، 100 ضرورتیں پوری ہونے کی خوشخبری دے دی ہے اس شخص کو جو جمعے کے دن یا شب جمعہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 مرتبہ درود بھیجے۔ پھر آپ علیہ السلام نے مزید تفصیل بتا دی، ذرا اس کو توجہ سے سنیے گا کہ جو آپ 100 مرتبہ درود پڑھیں گے جمعے کو یا شب جمعہ کو، اللہ اس کی برکت سے آپ کی 100 حاجتیں اور 100 ضرورتیں پوری کریں گے، 70 آخرت کی ضرورتیں اور 30 دنیا کی حاجتیں۔ اس کے بعد کا مضمون بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس مضمون کو سنیں گے تو صلاۃ و سلام پیش کرنے کا جذبہ اور زیادہ بیدار ہو جائے گا۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ ایک فرشتے کو وکیل بنا دیتا ہے، موکل، ایک فرشتے کو وکیل بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور وہ فرشتہ آپ کے اس درود و سلام کو لے کر، آپ کی اس صلات کو لے کر نبی علیہ السلام کی قبر میں پیش کرتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا تمثیل دے کر کہ جیسے تمہیں کوئی ہدیہ دیا جاتا ہے اسی طرح تمہارا درود و سلام وہ فرشتہ لے کر میری بارگاہ میں، میری قبر میں آئے گا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر وہ صلاۃ و سلام تمہارا مشتق وہ فرشتہ تمہارے نام کے ساتھ، تمہارے نسب کی وضاحت کے ساتھ اور تمہارے خاندان کی وضاحت کے ساتھ پیش کرے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا فلاں امتی جس کا نام یہ ہے، آپ کا فلاں امتی جس کا نسب یہ ہے، آپ کا فلاں امتی جس کا خاندان اور قبیلہ یہ ہے، اس نے آپ کی بارگاہ میں یہ صلات بھیجی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر میں اس کو ایک روشن صحیفے میں ثبت کر دیتا ہوں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صحابہ اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ میں
سلام پیش کرنے کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے. ہم آتے ہیں آپ کی بارگاہ میں اور کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ. ہم آتے ہیں آپ کی بارگاہ میں اور کہتے ہیں السلام علیکہ یا نبی اللہ. ہمیں آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا ہوتا ہے تو ہمیں وہ طریقہ معلوم ہے اور ہم کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیکن یا رسول اللہ، اس آیت میں اللہ نے ہمیں سلام کے ساتھ ساتھ صلات کا مکلف بنایا ہے، تو ہم آپ پر صلات کیسے بھیجیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا صلات ایسے بھیجو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. صحابہ نے پوچھا، نبی نے بتایا. صحابہ نے پوچھا، انہیں معلوم تھا صلو علیہ کا حکم اسی وقت پورا ہو سکتا ہے اور صلو علیہ پہ ہم عمل اسی وقت کر سکتے ہیں جب نبی بتائیں گے. نبی کے بتائے بغیر اللہ کا حکم ہم کیسے پورا کر سکتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی پوچھا اپنے امام صاحب سے، اپنی بستی کے عالم سے کہ حضرت مجھے نبی کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام بھیجنا ہے، کیسے بھیجیں، اس کا طریقہ کیا ہے؟ نہ آپ نے پوچھا نہ انہوں نے بتایا. خواہشات کا غلبہ ہو گیا، جو پسند ہوگا، جو اچھا لگے گا وہ پیش کریں گے. نبی والے صلاۃ و سلام کو ایک طرح سے پیچھے کر دیا اور اپنے الفاظ کو الفاظ مصطفیٰ پر غالب کر دیا. یہ ہے وہ جرم جو ہم اور آپ کر رہے ہیں. میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ اپنا لکھا ہوا نہ پڑھیں، ضرور پڑھیے، اپنے تئیں پڑھیے. اسے آپ امت کے سر تھوپ نہیں سکتے کہ یہی پڑھنا ہوگا اور یہ نہیں پڑھو گے تو صلاۃ والسلام کے منکر ٹھہرو گے اور ہم کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صلاۃ والسلام کا انکار کرتے ہیں. مسئلہ میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ دنیا کا جو ایمان والا بھی اگر یہ کہہ دے، کوئی بھی ہو، کسی مسلک سے اس کا تعلق ہو، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ صلاۃ والسلام کا میں انکار کرتا ہوں، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر مومن نہیں ہو سکتا. صلاۃ والسلام کا منکر کچھ بھی ہو سکتا ہے، مسلم نہیں ہو سکتا. صلاۃ والسلام کا انکار کفر ہے، جو کفر کرے گا وہ کافر ہی تو ہوگا، مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ بات واضح ہو گئی نا؟ جو بات آپ کو سمجھائی جا رہی ہے قرآن و حدیث کی تناظر میں، اس کو ذرا توجہ کے ساتھ میں سمجھنے کی کوشش کریں. صحابہ کیوں پہنچے بارگاہ مصطفیٰ میں اس آیت کے نازل ہونے کے بعد؟ صلو علیہ، صلاۃ بھیجو. تو صحابہ کو معلوم تھا کہ اللہ کا حکم نبی کی ہدایت کے بغیر پورا ہی نہیں ہو سکتا. چلو چل کے معلوم کرتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صلات کیسے بھیجیں. انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو سلام پیش کرنے کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے، صلات کیسے بھیجے؟ تو آپ نے ان صحابہ کو یہ درود ابراہیمی سکھایا تھا. یہ کیوں نہیں پڑھتے ہیں آپ؟ اسے پڑھیں تو پھر نور حاصل ہوگا، اسے پڑھیں تو آنکھوں کو نور اور دل کو سرور حاصل ہوگا. واللہ میں کہتا ہوں نبی والے الفاظ میں درود و سلام پڑھ کر کے تو دیکھو، آپ کی روح مصفا ہو جائے گی، آپ کی روح مجلہ ہو جائے گی، آپ پر رحمتوں کا نزول ہوگا، گناہوں کی معافی ہوگی، درجات کی بلندی حاصل ہوگی. یہ جب ہی ممکن ہے جب ہم اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہی الفاظ میں صلاۃ و سلام بھیجیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اور آپ کو عطا کیے ہیں. کریں گے اس کا اہتمام؟ دیکھیے وقت زیادہ ہو رہا ہے، اس لیے میں اپنے سبق کو مختصر کر رہا ہوں. کتنی دیر تک پڑھیں گے صلاۃ و سلام، یہ ہے ایک مسئلہ. صلاۃ و سلام کے لیے آپ کتنا وقت دیں گے؟ تو ایک صحابی ہیں ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے صلات بھیجتا ہوں
تو آپ مجھے بتا دیجئے کہ آپ پر درود کتنا بھیجوں؟ اپنے تئیں تو میں درود کثرت سے بھیجتا ہوں، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ میں آپ پر درود پیش کرنے کے لیے، آپ پر صلات پیش کرنے کے لیے کتنا وقت صرف کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم چاہو، تمہاری مرضی ہے۔ بہت اہمیت کا حامل جملہ ہے یہ۔ آپ نے فرمایا ما شئتا، تمہاری مرضی ہے، تم صلاۃ و سلام مجھ پر پڑھتے ہو، اس میں وقت کتنا لگانا چاہتے ہو تمہاری مرضی ہے۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی پہلے مرحلے میں ان کو کوئی وقت نہیں بتایا، ما شئتا کہا، جو تم چاہو۔ تو ابی ابن کعب کے دل میں کیا جذبہ پیدا ہوا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مصروفیات کا جو وقت ہے اس میں سے چوتھائی وقت آپ کی بارگاہ میں صلات بھیجنے میں صرف کروں تو کتنا وقت؟ 1/4، چوتھائی، الربع۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرضی تمہاری، لیکن اگر اس میں کچھ اضافہ کر دو فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، تو تمہارے لیے بہت بہتر ہوگا۔ چوتھائی وقت اپنی طرف سے جب کہا، تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرمائی ٹھیک ہے، مرضی ہے تمہاری، 1/4 چوتھائی وقت لگاؤ اس میں، حرج تو کوئی نہیں، لیکن اے ابی ابن کعب اگر تم اس میں کچھ اضافہ کر دو تو میرے لیے نہیں، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ میں جو لکا کا جملہ ہے، لکا کا جو لفظ ہے، یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اسی میں وہ سارا فلسفہ پوشیدہ ہے جس پر میں نے ابھی تک گفتگو کی ہے کہ درود و سلام سے میرے مصطفیٰ کا کوئی فائدہ نہیں وابستہ ہے، درود و سلام سے ہمارا اور آپ کا فائدہ وابستہ ہے۔ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آدھا وقت لگاؤں آپ پر درود و سلام بھیجنے میں، ابھی تو 1/4 کا مسئلہ تھا، اب اس میں ایک حصہ اور بڑھایا، آدھا، نصف، ہاف وقت، اگر میں اس آدھے وقت کو میں مخصوص کر دوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کے لیے، تو آپ کا کیا حکم ہے میرے لیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی تعبیر دوبارہ استعمال کی، وہی جملے موجود ہیں حدیث میں۔ آپ نے فرمایا ما شئتا، جو تم چاہو، لیکن اگر اس میں کچھ اضافہ کر دو تو یہ تمہارے لیے بہت زیادہ بہتر رہے گا۔ 1/4 کے بعد ہاف، آدھا وقت۔ اور ان کے پوچھنے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کیا جذبہ ہوگا ابی ابن کعب کا، کیسے روشن ضمیر ہوں گے ابی ابن کعب، ان کے دل میں محبت مصطفیٰ، عقیدت مصطفیٰ کا کیا عالم ہوگا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں نصف وقت آپ کی بارگاہ میں صلات پیش کرنے میں صرف کروں تو کیا حکم ہے میرے لیے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما شئتا، جو تم چاہو، لیکن اے ابی ابن کعب اگر تم اس میں اور اضافہ کر دو فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، تو تمہارے لیے اور زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو میں 2/3 وقت آپ پر درود و سلام پیش کرنے میں صرف کروں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہاری مرضی ہے، فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ۔ اس پر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا کہ ابی اگر تم اس میں بھی کچھ اضافہ کر دو تو یہ تمہارے لیے اور زیادہ بہتر ہوگا۔ دیکھو ابی ابن کعب کا جذبہ، انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو میں اپنا سارا وقت آپ کی بارگاہ میں صلات بھیجنے پر ہی صرف کروں گا۔ تب میرے مصطفیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، اس کو سن لو، گرہ سے باندھ لو۔ 15 روزہ اجلاس سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی حاضری کو کامیاب بنا لو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایسا کر لو گے تو تمہارا ہر غم اللہ دور کر دے گا اور اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ہر غم دور ہو جائے گا، ہر پریشانی تمہاری دور ہو جائے گی اور اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ درود و سلام کی بڑی اہمیت ہے اور اس کے بڑے فائدے ہیں۔ اب میں ذرا اختصار کے ساتھ
اس کے آپ کو 20 فائدے سنا دوں۔ درود و سلام کے جو فائدے ہیں ان میں سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجی، ایک مرتبہ درود بھیجا، تو اس کا بڑا فائدہ آپ کو یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو 10 رحمتوں سے مالا مال کر دے گا، ہے نا فائدہ؟ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجا تو اللہ تعالیٰ آپ کے 10 درجے بلند کر دے گا، ہے نا بہت بڑا فائدہ؟ اس کے بعد تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود بھیجا تو اللہ تعالیٰ آپ کے 10 گناہ معاف کر دے گا۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ درود و سلام کی کثرت سے، درود پڑھنے سے میدان محشر میں شافی محشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے گی، ہے نا بڑا فائدہ؟ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ بندے کو جو پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، جو ذہنی الجھنیں لاحق ہوتی ہیں، اللہ درود کی برکت سے وہ ساری ذہنی الجھنیں ختم کر دیتا ہے نا بڑا فائدہ درود کا؟ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجنا شروع کر دیتے ہیں۔ ساتواں فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ نے درود پڑھا، سلام پڑھا، تو آپ تو اللہ کے حکم کی پیروی کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ آرڈر ہمیں دیا گیا تھا، ہم اسی آرڈر کو پورا کر رہے ہیں۔ درود و سلام کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم کا اور اللہ کے امر کا امتثال ہے، آپ اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں۔ آٹھواں فائدہ یہ ہے کہ آپ درود پاک پڑھ کر دعا مانگنا شروع کریں اور اخیر میں درود پڑھ لیں، بیچ میں آپ کی دعا آ گئی، اس درود کی برکت سے آپ کی وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں ضرور مقبول ہوگی انشاءاللہ، ہے نا بڑا فائدہ؟ اور اس کے بعد 9واں فائدہ یہ ہے اور بہت اہم ہے، ٹٹول لینا اپنے سماج میں ان لوگوں کو جو بخیل ہیں، اچھے خاصے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، دکھنے میں بڑے اچھے لگتے ہیں، لیکن جب اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرنے کی نوبت آتی ہے وہ بخل کرتے ہیں، بخل۔ علامت بتا دوں یہ بیماری ان میں کہاں سے پیدا ہوئی؟ نماز پڑھ لیتے ہیں، روزے رکھ لیتے ہیں اور جو کچھ کرنا ہے کر لیتے ہیں، لیکن بخل، کنجوسی کی بیماری ان میں پیدا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ نبی پر کثرت کے ساتھ صلاۃ و سلام نہیں پڑھتا، کیونکہ کثرت کے ساتھ صلاۃ و سلام پڑھنے والا انسان کبھی بخیل نہیں ہو سکتا۔ یہ فائدہ ہے درود و سلام پڑھنے کا۔ بخیل بن کے رہنا چاہتے ہیں یا سخی بن کر؟ سخی بن کر۔ یہ بخل کی بیماری کیسے ختم ہو، سخاوت کی صفت کیسے پیدا ہو، اس کا واحد حل یہ ہے اپنے نبی پر کثرت کے ساتھ میں درود و سلام پڑھو۔ وہ سخیوں کے سخی تھے، ان پر درود و سلام پڑھنے کی برکت سے آپ بھی سخی بن جائیں گے اور بخل کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، درود پڑھیے، برکتیں ہی برکتیں ملیں گی، برکتوں سے آپ کو محروم نہیں کیا جائے گا۔ جو بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ میں درود پڑھ رہا ہے، اللہ اسے برکتوں سے محروم نہیں کر سکتا، اللہ اسے برکتوں سے مالا مال کر دے گا۔ 11واں فائدہ بھی بہت اہم ہے، ذرا اس کو توجہ سے سنیے گا۔ صراط مستقیم پر چلنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہر نماز میں ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہاں کا صراط مستقیم تو نظر نہیں آتا ہے، قیامت کے دن جسے ہم اور آپ اپنی زبان میں پل صراط کہتے ہیں، اس پہ ثابت بھی رہنا ہے اور گزرنا بھی ہے۔ دونوں جملے یاد رکھنا، اس پر ثابت رہیں، کٹ کر نیچے نہ گریں۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر انسان کو جہنم کے اوپر بنے ہوئے اس پل سے گزرنا ہی پڑے گا۔ اس پہ گزرنا آسان کس عمل سے بنے گا؟ اگر اس پہ استقامت نہ ملی کٹ کے نیچے گر جائیں گے، گزر نہ پائے جہنم میں گر جائیں گے۔
اس صراط مستقیم پر استقامت حاصل ہو جائے اور وہ پار بھی ہو جائے۔ اگر یہ چاہتے ہیں تو آج سے تہیہ کر لو کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ میں درود و سلام بھیجا کریں گے۔ 12واں فائدہ یہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ بڑی دوری ہے اللہ سے، پہچانتے نہیں ہیں اللہ کو، لیکن جب کثرت کے ساتھ میں درود و سلام پڑھیں گے تو نبی کی معرفت حاصل ہوگی، اور نبی کی معرفت کی برکت سے اللہ کو پہچان لیں گے، اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی۔ 13واں فائدہ یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ 4تھا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے لیے درود و سلام کی برکت سے رحمت کے سارے دروازے کھل جائیں گے۔ 15واں فائدہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی آپ محبت کرتے ہیں، تبھی تو اتنی کثرت کے ساتھ میں درود و سلام پڑھتے ہیں۔ نماز میں تو پڑھنا مجبوری سے بن گیا ہے، لیکن آپ نماز سے ہٹ کر کثرت کے ساتھ میں درود پڑھتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ کی محبت رسول کی دلیل بن جائے گا یہ کثرت سے درود و سلام پڑھنا۔ فقیری ہے، فقیری غربت بہت زیادہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ صلاۃ و سلام کثرت سے پڑھو، تمہارا فقر دور ہو جائے گا، تنگ دستی ختم ہو جائے گی، غربت ختم ہو جائے گی، فقیری ختم ہو جائے گی اگر کثرت کے ساتھ میں درود و سلام پڑھا۔ 17واں فائدہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ کا نام پہنچ جائے گا۔ نبی کی بارگاہ میں آپ کا نام پہنچ جائے، یہ خوش قسمتی اور سعادت مندی بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ اور 18واں فائدہ یہ ہے کہ درود و سلام کی کثرت سے انسان کا مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے۔ مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے، دل مردے ہو چکے ہیں، اور اس مردہ دلی کی وجہ سے حقیقتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں۔ کثرت سے درود و سلام پڑھو، یہ مردہ دل زندہ ہو جائے گا۔ اور 19واں فائدہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں اس کی صراحت موجود ہے، قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں کثرت کے ساتھ مجھ پر صلاۃ و سلام بھیجنے والا ہو۔ جو اس دنیا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ خوب کثرت کے ساتھ میں درود بھیجتا ہے تو کل قیامت کے دن اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تقرب حاصل ہوگا، وہ میرے مصطفیٰ کے قریب ہوگا۔ اور 20واں فائدہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو درود و سلام ہم بھیج رہے ہیں اس کے جتنے فضائل ہیں، جتنے فوائد ہیں، وہ کم نہیں ہو سکتے، بلکہ اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا۔ یہ میں نے 20 فائدے آپ کو بڑے اختصار کے ساتھ میں سنا دیے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو درود و سلام، صلاۃ و سلام پورے ادب کے ساتھ، نہایت احترام کے ساتھ اس طرح پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو مطلوب ہے۔